السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، مریدوں، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید متقین، الحمدللہ ہمارے اس خانقاہ محبوب اولیاء کا آج کا اجتماع وہ عظیم اور وہ بہت ہی بلند پائے کے بزرگ، اگر میں یہ کہوں کہ انڈیا یعنی ہندوستان کے مبلغ اسلام، جس نے اسلام کی تبلیغ کی ہو، اگر میں شمار کروں تو میں یہ بالکل کہوں گا کہ ان میں سب سے پہلا نمبر زندہ شمدار کا آتا ہے۔ ہندوستان اور انڈیا کے پہلے مبلغ بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے لیے ہم نے محفل سجائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ہمارے مشکلوں کو ختم فرمائے، ہماری مصیبتوں کو ختم فرمائے، ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرما، اور زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے ہمیں اور خانقاہ محبوب اولیاء میں تمام آنے والے مرید اور متقین کو مالا مال فرمائے۔ اولیاء کرام میں حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند اور بالا ہے۔ کئی آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ بزرگان دین کے بارے میں قرآن اور احادیث پر الحمدللہ جیسے فقیر نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، کہیں پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہہ کر ذکر کیا، تو کہیں پر صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر ان کا ذکر کیا، تو کہیں پر وکونوا مع الصادقین کہہ کر ان کا ذکر کیا، اور کہیں پر ان اولیاء الا المتقون کہہ کر ان کا ذکر کیا، تو کہیں پر وابتغوا الیہ الوسیلہ کہہ کر ان کا ذکر کیا، اور بھی بے شمار قرآن پاک میں آیات مبارکہ موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے، انہیں یاد فرمایا ہے، اور ان کے ذکر کو، ان کے محفل یعنی ان کی یاد منانے کو، ان کا چرچا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ اور احادیث پاک میں ایک نہیں کئی احادیث پاک بھی آپ سنیں، جیسا کہ بخاری اور شریف کی وہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے ولی سے
دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک جب بخاری شریف میں پڑھی تو ایک مسئلے کا حل میں آپ کو بتا کر، کیونکہ حدیثیں آپ اکثر سنتے اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب فرائض اور واجبات اور سنتوں کے ذریعے، نوافل کی کثرت کے ذریعے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو کہتا ہے اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی، اور یہ بھی حدیث جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کسی بندے مومن سے محبت کرے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، لیکن آج ایک حدیث کی ایک تشریح کر میں اپنے ڈائریکٹ عنوان پر آنا چاہتا ہوں، جو یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث قدسی ہے، جس میں خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ولی سے دشمنی کی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اب اللہ سے جنگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ یہاں اس کی تشریح یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان تباہ ہو جائے، ولیوں سے دشمنی کے سبب اس کا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا، ورنہ اللہ سے جنگ کیا؟ نمرود نے بھی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مچھر میں لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کیا۔ مچھر کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن مچھر میں بھی پھر لنگڑا مچھر جو اس کے دماغ میں گھس گیا، اس کو قتلنے لگا، کاٹنے لگا، وہ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ ولی سے دشمنی اعلان جنگ کرنے اللہ سے مطلب یہ کہ اس کا ایمان ایک تو تباہ اور برباد ہو سکتا ہے اولیاء سے دشمنی رکھنے سے، اور دوسرا جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو جو شریعت میں جو احکام ہیں، میں یہ حدیث کی تشریح کر میں ڈائریکٹ جو ہے سرکار زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے اس حدیث کی تشریح آپ مختصر جو علماء نے بیان فرمائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شریعت کے جو احکام ہیں، شریعت کا جو اللہ پاک نے قانون بنایا شریعت کا، اور اس کے جو احکام ہیں، کچھ عمل، کچھ کام ایسے جس کا کرنا فرض ہے، کچھ کام ایسے جس کا جو ہے کرنا واجب ہے، کچھ کام ایسے ہے جس کا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور کچھ کام ایسے جس سے بچنا فرض ہے یعنی حرام ہے۔ جو کام اگر وہ کرے گا تو حرام ہے، تو بچنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں علماء بیان فرماتے کہ یہ جو قانون ہے، جیسا کہ ہمارے پاس دفعے ہوتے ہیں نا، دفعے جو لگاتے ہیں کہ فلاں کی یہ سزا، فلاں کی یہ سزا، یہ دفعہ ہے قانون کا جو 420 فلاں فلاں فلاں، تو یہ جو دفعے ہے کہ اللہ اور اس رسول کے بنائے ہوئے، مثال دینے کا میں آپ کو، تو سزا کس میں ملے گی آپ کو، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ جو کام فرض تھا اور آپ نے نہیں کیا، فرض چھوڑنے پر سزا ملے گی، فرض کام چھوڑنے پر، جانے دیجیے، رکنے دیجیے، میری طرف دیکھیے، فرض کام چھوڑنے پر سزا ملے گی، یا واجب کام چھوڑنے پر بھی سزا ملے گی۔ جو کام اسلام میں احکامات میں جو فرض ہے یا واجب ہے، یہ چھوڑنے پر، یا حرام کام کرنے پر سزا ملے گی۔ یہ تین چیزیں، فرض کام چھوڑنے پر، یا واجب کام چھوڑنے پر، یا کوئی حرام اور ناجائز کام آپ نے کیا تو اس پر بھی آپ کو سزا ملے گی۔ رہا سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک بار چھوڑنا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، سنت مؤکدہ، پھر 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ سنت مؤکدہ جو ہے چھوڑنے پر، ایک بار اگر چھوڑا تو برا گیا، لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لیا تب بھی اس کو سزا دی جائے گی، عذاب ہوگا۔ تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ معاملات ہے یا تو فرض چھوڑنے پر، یا واجب چھوڑنے پر، یا سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کی عادت بنا لینے پر،
اللہ نہ کرے حرام کام کرنے پر سزا ملے گی. یہ شرعی قانون ہے، انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی برقرار رہے گا. اب اس میں کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل، پارلیمنٹ کی قانون ہے کہ جو ہے نا بدلتے رہتے 5 سال 6 سال 7 سال میں، لیکن یہ قانون اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے ہیں. اب اس دائرے کے اندر کیا فرض ہے، کیا جو ہے واجب ہے، کیا سنت مؤکدہ ہے اور کیا حرام ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اب صرف نماز نہیں، اس میں بہت سی چیزیں آئیں، فرض میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. صرف ہم نماز سمجھتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا جائز کاموں میں ایک بھی فرض ہے. اولاد پر جائز کاموں میں، یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیے، گناہ کے کام میں نہیں، جائز کاموں میں ماں باپ کی خدمت کرنا بھی فرض ہے. اگر ماں باپ گناہ کا کام بتا رہے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. یعنی ماں باپ اللہ کی اور رسول کی نافرمانی بتا رہے ہیں تو آپ اس کا بات نہیں مانیں گے. تو لہٰذا فرض میں بہت سی چیزیں آ گئی. حرام یہ نہیں کہ صرف شراب پینا ہے، معاذ اللہ زنا کرنا ہے، اس کے علاوہ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغل خوری کرنا حرام ہے نا، یہ حرام ہے. اور بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، حرام میں بہت سی چیزیں آتے ہیں، فرائض میں بہت سی چیزیں آتے ہیں. واجبات، یہ صرف یہ نہیں کہ وطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. یہ کیا ہے؟ داڑھی ایک مٹھی رکھنا، یہ بھی واجب ہے. تو واجبات میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن کیوں آئے ہیں؟ یہاں علماء نے ایک تحقیق کر کے بتائی ہے کہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ اور حرام ممنوع چیزیں، اس کے بارے میں کثرت سے حدیثیں آئی ہے، دلائل ہیں. اس لیے یہ چیزیں فرض ہوگی یا واجب ہوگی یا سنت مؤکدہ ہوگی یا حرام ہوگی. اب یہ حدیث جو آئی ہے اولیاء کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، کہ ولی سے دشمنی کی تو اللہ سے اللہ نے جنگ کی ہے ایک بار. اس حدیث کو رکھتے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ولی سے دشمنی کرنا تو اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، یعنی سزا کا بھی اعلان ہو رہا ہے. ولی سے دشمنی کرو تو سزا کیا وہی بتایا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ. تو لہٰذا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سارے علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء سے محبت یا تو فرض ہے یا تو واجب ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، یا تو فرض ہے، کیونکہ میں نے ابھی ہمارا فرض یا واجب چھوڑنے پر سزا ہے، فرض چھوڑے گے تو سزا یا واجب چھوڑے گے تو سزا. تو یہ حدیث کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ ولیوں سے محبت کرنا یا تو فرض ہوگا، بہنوں کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا تو فرض ہے یا تو واجب ہے. کیونکہ سزا کا اعلان ہو رہا ہے، اگر نہیں کرو گے تو سزا. ٹیڑھی نظر بھی دیکھو گے ان کو تو تمہارے حال کیا ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو ان کو اگر ہم ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے تو پھر رب کو بڑا جلال آتا ہے. ایک بڑا واقعہ علماء سے میں نے سنا تھا کہ ایک مجنو تھا، اللہ کی محبت میں جو مجذوب جس کو کہتے ہیں، وہ جا رہا تھا اور جاتے جاتے اس کا پیر کچڑ میں گرا. وہ اپنے دھن پہ جا رہا تھا تو اس کے کچڑ اچھل کر ایک سامنے کوئی بیٹھے اس کے پر گرا تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے اٹھ کر یہ نہیں دیکھا کہ منصوب ہے دکھنے میں دیوانہ ہے، لیکن غصے سے اس نے پہری مار دی. تو وہ بزرگ کچھ نہیں کہا، بس آسمان کی طرف دیکھے آگے بڑھ گئے. آگے بڑھے، یہ دھڑام سے نیچے گر کے مر گیا. لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، بابا جی آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کو جیسا ہی مارا آگے بڑھ کے گر کے مر گیا. تو آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم ہے، بس اس نے مجھے مارا، میں نے اپنے یار کو دیکھ لیا. تو یہ ایسے کئی واقعات بزرگوں کی عادلی سے اللہ جب کو جلال بھی آتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے. تو بزرگ ہر ولی، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر ولی ہمارا سر کا تاج. ولیوں کے عدل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب ہم ادب جب تک ہمارے اندر رہے گا نا تب تک ہمیں اللہ بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات سنا ہے. آج ہم بے ادب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ ہمارے پاس سے بادشاہت ختم ہو رہی ہے. سلطان
شمس الدین التمش کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، جو ہندوستان کا بادشاہ بنا قطب الدین ایبک کے بعد، شہاب الدین غوری کے بعد، قطب الدین ایبک کے بعد سلطان شمس الدین التمش، جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلان کیا تھا پردہ فرمانے سے پہلے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے بالغ ہونے کے بعد کوئی فرض نماز نہ چھوٹی ہو، اور جو اثر کی سنت غیر موقدہ بھی نہ چھوڑا ہو، اور جس نے نماز تہجد بھی نہ چھوڑا ہو بالغ ہونے کے بعد سے. تو یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نماز جنازہ تیار تھا. جب یہ وصیت پڑھی گئی، بڑے بڑے علماء مشائخ کے سب خاموش رہے، لیکن سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا. اس نے کہا پیر و مرشد، آپ کے پردے نے میرے پردے کو ہٹا دیا. یہ کہہ کر نماز، ہندوستان کا بادشاہ تھا لیکن کوالٹیز دیکھو اس کے اندر کیا تھی، تو وہ نماز جنازہ آپ کی پڑھاتا ہے. تو سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ فلاں بچہ تھا اور ایک جگہ سے گزر رہا تھا، یہ بزرگوں سے بچپن سے بھی محبت کرتا تھا سلطان شمس الدین التمش. تو یہ کسی کے ہاں نوکر تھا، غلام تھا، تو اس کے آقا نے کچھ کام کے لیے اس کو بھیجا، اور یہ کام کرنے کے لیے اپنے آقا کا حکم مان کر جب باہر نکلا تھا تو دیکھا کہ راستے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بزرگ کسی کام سے راستے میں کھڑے ہوئے تھے. تب یہ گھوڑے پہ جا رہا تھا اپنے آقا کے کام سے، لیکن جب دیکھا یہ اتنے بڑے دو بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ گھوڑے سے نیچے اتر گیا کہ یہ لوگ کھڑے ہیں، میں ان کے سامنے سواری پر بیٹھ کر جاؤں. یہ ادب اس نے کیا تھا، ان کے سامنے میں گھوڑے پر بیٹھ کر جاؤں. وہ نیچے اترا اور نیچے اتر ان کے سامنے سے بالکل ادب کے ساتھ سلام کرتے ہوئے پیدل کچھ دور جانے کے بعد پھر گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے کام پر نکلا. یہ ادا اتنی پسند آئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لوگوں کا، دیکھو یہ ہندوستان کا بادشاہ جا رہا ہے. لوگوں نے کہا حضور یہ تو فلاں آدمی کا غلام ہے. کہا نہیں، ہم نے کہا نا کہ بادشاہ بنے گا. تو ہم جب تک بزرگوں کا ادب کرتے تھے بادشاہت ہمیں ملتی تھی، لیکن اب بزرگ تو بزرگ ہم معاذ اللہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ادب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے جو ہے آج ہمارا وقار اور ہماری جو پوزیشن ہونا چاہیے وہ دن بہ دن گھٹتے جا رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 242 ہجری میں ہوئی. 242 ٹھیک ہے، 242 ہجری. اور غوث اعظم پیدا ہوئے تھے 470 ہجری میں. غور سے غوث اعظم سے ہی پہلے کے بزرگ ہیں، 200 سال پہلے. 242 ہجری آپ کی پیدائش ہے، غوث اعظم کی پیدائش 470 ہجری. 242 ہجری آپ کے جو والد ہیں زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا علی، اور یہ اولاد تھے امام حسین سے. اور آپ کی والدہ اولاد میں تھی امام حسن کی. زندہ شاہ مدار کے والد امام حسین کی اولاد میں سے تھے، امی جان امام حسن کی اولاد میں سے تھے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زندہ شاہ مدار نجیف الطرفین سید ہے. زندہ شاہ مدار نجیف الطرفین، کے والد بھی سید اور والدہ بھی سیدہ ہے. زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان کے والد نے نام رکھا اصل احمد. کیا نام رکھا؟ احمد. اور آگے آپ کو ایک ٹائٹل ملا بدیع الدین. بدیع الدین، بدیع الدین کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت ڈالنے والا. بولے محبت سے سبحان اللہ. میں نام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت ڈالنے والا، اس لیے آپ کو بدیع الدین کہا جاتا ہے. اور آپ جو ہے ایک اور آپ کا لقب ہے قطب المدار.
قطب المدار اور زندہ شاہ مدار، یہ بھی آپ کو کہنے کی وجہ ہے۔ زندہ شاہ مدار اس لیے تو ہر ولی زندہ ہے اللہ کی عطا سے، لیکن آپ جو ہے نا اپنے دور میں بڑے بڑے آپ کا پالا جوگیوں سے ہوا ہے، سادھو سنتوں سے ہوا ہے، جو اپنی سانس کو روک کر مہینوں ان کی پریکٹس تھی کہ ایک مہینہ اپنی سانس کو رکھے رکھتے تھے۔ تو زندہ شمدار ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنی سانس کو ایک سال تک روک کر دین کی تبلیغ کرتے تھے، سانس روک کر تبلیغ کرتے تھے۔ بس تم ایک مہینہ رکھ دو، میں ایک سال روک کر بتاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ ولیوں کی کرامت ہوتی ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ کو زندہ شاہ مدار کہتے ہیں۔ قطب المدار اس لیے کہتے ہیں، اب قطب المدار قطب میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، قطب جو ہے یہ اولیاء اللہ میں ایک ٹائٹل کا نام ہے، ایک عہدے کا نام ہے، ایک رتبے کا نام ہے۔ جیسے کہ محکمہ ہوتا ہے پولیس کا، تو کوئی اس میں جوان ہوتا ہے، کوئی ایسا ہی ہوتا ہے، تو اوپر تک چلے جائے، کمشنر تک، پھر ایس پی وہ ڈی سی پی تک جائے، آئی جی تک جائے۔ تو سب سے اسی طرح اولیاء اللہ کے محکمے میں سب سے اونچا درجہ قطب کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ اب قطب جو ہے اس سے بڑا درجہ غوث کا ہوتا ہے۔ پھر قطب کا ایک لفظ ہے نا، یوں سمجھیے کہ قطب ایک کڑی کو کہتے ہیں، جو چکی کو آپ نے دیکھا ہوگا، چکی جو پیسنے کی چکی ہوتی ہے، اوپر کے اور نیچے کے پتھر کو جو کڑی ملاتی ہے، جو کیلا ملاتا ہے دونوں حصے کو، اس کو عربی میں قطب کہتے ہیں۔ اب یہ قطب ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، بزرگان یہ عہدے والے بزرگوں کو قطب اس لیے کہا جاتا ہے، پہلے اس کا معنی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قطب اس لیے کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت حدیث پاک ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ میری امت میں کچھ ایسے لوگوں کو رکھے گا جن کے وسیلے سے اللہ تمہارے پریشانیوں مصیبتوں کو ٹال دے گا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم پر بارش نازل فرمائے گا۔ تو لہذا یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں اصل میں قطبوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو قطب جس علاقے میں ہوتا ہے ان کی برکت سے ہر دور میں رہتا ہے، قیامت تک کا حضور۔ بولے محبت سے بولے، یہ ایک قطب کے بعد پھر دوسرا قطب آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ ہر علاقے ہر اسٹیٹ میں الگ الگ ایک قطب ہوتا ہے جس کی برکت سے وہ سارا اسٹیٹ سارا شہر سنبھلا ہوا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ رب کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ ولی کو آپ نے کہ ہر دور ہر وقت میں رہتا ہے، ہر اسٹیٹ میں ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، پھر ان کی پہچان کیا ہے؟ یہی تو کمال ہے نا۔ رب کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ولی کو ولی ہی پہچان گیا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ لہذا اس پر بھی میں نے کئی مرتبہ یہاں تقریر کی ہے کہ قطب المدار ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ سارے ولیوں میں ایک اونچے درجہ میں۔ اب قطب وہ ہوتا ہے جو عام اپنے سے نیچے والے ولیوں کی ولایت کو کھینچ سکتا ہے، یہ اللہ اختیار دیتا ہوں، سمجھے؟ اب قطب کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے سے نیچے والے، جیسا کہ بڑا آئی جی ہے، کوئی غلطی کرے تو اس کے یونیفارم کی اس کا ڈیوٹی سے نکال دے، نوکری سے نکال دے، بڑے وہ اختیار ہوتا ہے نا۔ اس طرح قطبوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے سے نیچے والے ولیوں میں اگر کوئی خلاف شراب آپ دیکھیے تو وہ ان کی ولایت کو سلب یعنی کھینچ لے سکتا ہے، یہ اختیار اللہ ان کو دیتا ہے۔ اور قطب یہ ہوتا ہے، قطب المدار وہ ہوتا ہے جو قطبوں کی بھی ولایت کھینچ سکتا ہے۔ قطب وہ ہوتا ہے جو اپنے سے نیچے والے اولیاء کی ولایت کو کھینچ سکتا ہے، قطب المدار ہوتا ہے جو قطب کی بھی ولایت کھینچ سکتا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ زندہ شاہ مدار قطب المدار ہے۔ یہ دوسری قطب المدار کو بولنے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے قطب المدار کا ایک ٹائٹل یہ بھی ہے کہ قطب المدار کو جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ
ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے لوگوں کی بلاؤں کو دور فرماتا ہے. اس لیے جو قطب المدار کے روضے پر جاتا ہے, اس حوضے پہ پہنچنے والے جسی بھی ولی ہو, قطب المدار کے جو روضے پہ حاضری دیتا ہے, اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اور ہمارے حیدرآباد دکن میں بھی اس حوضے پہ پہنچنے والے ایک بزرگ ہے, وہ ہے یوسف بابا شریف بابا رحمۃ اللہ تعالی. جو ان کے پاس جاتا ہے اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول فرما دیتا ہے. تو لہٰذا قطب المدار قطب کیوں کہتے ہیں, قطب المدار آپ کیوں کہتے ہیں, یہ بھی ایک میں نے آپ کے سامنے خلاصہ کر دیا. آپ پیدا ہوئے 242 ہجری میں, اور 5 سال کی عمر میں, جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی آپ کی عمر ہوئی, 4 سال 4 مہینے 4 دن کی آپ کی عمر ہوئی زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, تو آپ کے والد محترم نے ان کو لے کر اسی علاقے کے بہت بڑے بزرگ اور استاد بھی تھے, حضرت سیدنا حذیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا نام حذیفہ تھا, ان کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے, اس کو آپ بسم اللہ خوانی کرائیے. یہ شروع سے ہمارے بزرگوں کی عادت پاک رہی ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو وہ چاہتے تھے کہ پہلے اللہ کے کلام سے شروعات ہو. جب بچہ 4 سال کی عمر ہوتی تو بولنا شروع کر دیتا ہے. تو بزرگوں کے نظریہ یہ تھا بسم اللہ خوانی جس کو کہتے ہیں, یہ بزرگان نے دین یہ طریقہ لکھا, ان کی سوچ پاک فکر اور سوچ یہ تھی کہ اگر یہ بات کرے, ایکو کم کر دو, سمجھانے میں شاید دقت ہو رہی ہے, ایکو زیادہ ہو رہا ہے, درود پاک پڑھے اتنا تک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے ان کو لے جا کر اب حضرت سیدنا حذیفہ کے پاس کہا کہ آپ بسم اللہ خوانی پڑھائیے. 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے. یہ آج تک بھی دیکھیں, حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو آپ کے والد حضرت مفسر اعظم ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ کو بسم اللہ خوانی ماہرہ ہیرا شریف کے بزرگوں سے پڑھوایا تھا. لہٰذا یہ ہمیں یہ عادت بننا چاہیے, جو بچے ہوں گے یہ ذہن رکھے آپ بسم اللہ خوانی بنائے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ بچہ ذرا کتب بولنا شروع کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ ابا کو گالی دے کے بتاؤ, اماں کو گالی دے کے بتاؤ, چاچا کو گالی دے کے بتاؤ, فلاں کو گالی دے کے بتاؤ. اب تو زبان میں انہیں گالی دے رہا تو بڑے خوش ہو گئے, کیا گالی دے رہا ہے. اب بڑا ہو کر جب گالی دیتا نا انہیں تو پھر مولانا کے پاس بھاگ کر آتے, حضرت بچہ بے غرض ہو گیا, باپ کو گالی دے رہا, اماں کو گالی دے رہا, بھائی کو گالی دے رہا. تو سکھا کیا تھا آپ نے؟ تو بزرگوں کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ بچپنے میں کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو اللہ کے کلام سے شروعات ہو. بولو محبت سے سبحان اللہ. قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے والد سیدہ حذیفہ کے پاس لے کر گئے. وہ آپ نے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کروائی. اس کے بعد آپ کی ظاہری تعلیم, ظاہری علم آپ کا یعنی تربیت شروع ہوئی آپ کی. یا آپ کسی بھی بزرگان دین کے بارے میں آپ پڑھے تو پہلے ہوتے حالانکہ ہو پیدائشی طور پر ولی ہوتے ہیں, بہت سے بزرگان دین پیدائشی طور پر ولی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ جا کر پہلے علم حاصل کرتے ہیں. یہ پہلا سبق ہے آپ تمام کے لیے اور مجھے میرے لیے بھی کہ جاہلوں کو اللہ ولایت نہیں دیتا. ایک بات, اور جاہلوں کو چاہے ہوا میں بھی اڑ کر بتائے, وہ اگر شریعت کے خلاف کام کرنے والا ظاہری علم نہیں ہے تو سمجھ جاؤ شوقتے بازیہ ہے, جادوگر ہو سکتا ہے, ولی نہیں ہو سکتا. چاہے وہ آپ کے دل کی بات بتا دے, آپ کیا کھا کر آنے بتا دے, تو یہ پہچان نہیں ہے. میں ابھی قطب المدار کے واقعات میں بتاؤں گا کہ آپ کے دور میں کیسے کیسے جادو تھے, ان کو کیسی کیسی طاقت تھی, اور قطب المدار نے ان کو کس طرح کلمے کا رنگ چڑھایا ہے. میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آگے چل کر. تو یہ پہچان نہیں ہے کہ کوئی آپ کے دل کی بات بتا دے, آپ کیا کھا کر آ کے بتا رہے, آپ کیا مشکل میں بتاتے. نہیں, ولی کی یہ پہچان نہیں ہے. ولی عالم ہوتا. اگر ایسے بزرگان دین کو بھی دیکھا گیا جو بزرگان دین بظاہر پڑھے نہیں تھے کہیں پر بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چاہا اپنا قریب کرو, اپنا ولی بناؤ, تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا, بعد میں اپنی ولایت عطا فرمایا. یہ طریقہ رہا ہے شروعات سے. لہذا قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا نام ان کے والد سید احمد رکھا تھا, آپ کی عمر جب 14 سال ہوئی
5 سال کی عمر سے جب پڑھنا شروع کرے 14 سال کی عمر تک آپ نے علم ظاہر مکمل طور پر، یعنی آپ حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے. بولتے رہے سوال، کتنے سال کی عمر میں حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے، مفتی بھی ہو چکے تھے، عالم بھی ہو چکے تھے. اچھا، قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خاصیت یہ ہے کہ اس وقت جو آسمانی کتابیں اور بھی تھی نا، جو ظاہری طور پر بھی اس میں زیادہ ملاوٹیں تھی، جیسا کہ توریت، انجیل، زبور، اس کے بھی آپ حافظ ہو چکے تھے. قرآن کے ساتھ ساتھ آپ نے توریت کو بھی حفظ کیا، انجیل صرف 14 سال کی عمر میں. عمر کو ذہن میں رکھے آپ، 14 سال کی عمر میں قرآن کے بھی حافظ ہیں، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توریت، زبور اور انجیل کے بھی آپ حفظ کر چکے تھے. اس کی بھی بہت بڑی وجہ تھی، آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی چل کر. جب 14 سال کی عمر میں آپ نے مکمل علم حاصل کر لیا، آپ اپنے والدین کے پاس آئے اور ماں سے اجازت چاہیے کہ ماں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حج کر آؤں اور مجھے آپ اجازت دے دیجیے. تو آپ کے ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ حج کرنے جانا چاہتے ہو جائیے، لیکن پہلے آپ کیونکہ آپ جہاں پیدا ہوئے حضرت زندہ شمدار، وہ علاقہ ملک شام کا علاقہ حلب تھا. حلب آپ کا پیدائش ہے، ملک شام جس کو آج کے دور میں سیریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک شام کا علاقہ حلب میں آپ پیدا ہوئے، وہیں پر آپ نے علم ظاہر حاصل کیا. ماں باپ کی اجازت پر ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے آپ مسجد اقصیٰ کی بھی زیارت کرو جو قریب میں ہے، وہاں سے پھر آپ مکہ شریف چلے جانا، مدینہ شریف چلے جانا. لہٰذا آپ جو ہے سیدھا مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہنچے فلسطین. وہاں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. آپ ان کی صحبت میں رہنے لگے اور انہی سے مرید بھی ہوئے اور خلافت بھی ملی. خواجہ بایزید بستامی کون ہے جانتے ہیں؟ اگر 2 روایت ان کے بارے میں آتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ خواجہ بایزید بستامی خلیفہ ہے امام جعفر صادق کے، جو ہم کنوں کی نیاز کرتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو خلافت ہے حضرت شیخ حبیب عجمی سے، اور شیخ حبیب عجمی کو خلافت تھی خواجہ حسن بصری سے، اور خواجہ حسن بصری کو خلافت تھی مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اگر آپ یہ شجرے کو مان لیں کہ خواجہ بایزید بستامی مرید تھے شیخ حبیب عجمی کے، وہ مرید تھے خواجہ حسن بصری کے، وہ مرید تھے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے، تو حضرت زندہ شاہ مدار صرف 3 واسطوں سے ڈائریکٹ حضور سے جا کر مل لیتے ہیں. یعنی آپ کے اور حضور کے درمیان صرف 3 واسطے، آپ کے اور حضور کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں جو آپ کا یعنی سلسلہ طریقت جو ہے حضور سے جا کر مل جاتا. کیونکہ خواجہ بایزید بستامی یہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہے نا، ابھی قادری سلسلہ آیا نہیں تھا، چشتی سلسلہ آیا نہیں. اس وقت یہ سلسلے کا نام تھا سلسلہ تیفوریہ. کیا نام تھا؟ سلسلہ تیفوریہ. خواجہ بایزید بستامی کے جو بھی مرید ہوتا تھا وہ اپنے، جیسے کہ ہم مرید ہوتے ہیں سلسلے میں قادری میں، تو ہم آگے اپنے نام کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ قادری. کوئی چشتی میں ہوتا ہے آگے لکھتے ہیں چشتی. تو اس وقت جو مرید ہوتے تھے خواجہ بایزید بستامی کے، تو وہ اپنے سلسلے کے آگے لکھتا تھا تیفوری. بولے سبحان اللہ. سلسلہ. اچھا، خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں شیخ فرید الدین عطاری نے تذکرۃ الاولیاء میں بہت بہترین بات لکھی. شیخ فرید الدین عطاری یہ سلسلے سہروردیہ کے ہیں اور مرید تھے شیخ نجم الدین کبریٰ کے. شیخ نجم الدین کبریٰ مرید تھے ابو نجیب کے، اور ابو نجیب مرید تھے غوث اعظم کے. تو شیخ فرید الدین عطاری کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. تاتاریوں کی فکروں میں آپ شہید ہوئے، سمرقند میں آج کا مزار آپ کا موجود ہے. بڑی معتبر کتاب ہے بزرگوں کے نزدیک، علماء کے نزدیک، تذکرۃ الاولیاء. بڑی، جس کو لکھنے والے ہیں فرید الدین عطاری، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ بایزید بستامی کا ایک واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ خواجہ بایزید بستامی ایک علاقے سے جا رہے تھے، اور جب جا رہے تھے تو ایک آپ پہنچے، ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام تھا خرخان. اب اس علاقے میں پہنچے خواجہ بایزید بستامی، خرخان کا علاقے میں جب پہنچے، مریدین ساتھ ہے، پہنچے تو اچانک سانس کو لمبی لمبی لینا شروع کر دیا، لمبی لمبی. تو مریدوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا اس علاقے سے مجھے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے.
خواجہ بایزید بستانی فرماتے ہیں اس علاقے سے مجھے اپنے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے. مریدوں نے کہا حضور وہ کون ہوگا؟ آپ کا محبوب، آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ کون ہوگا؟ خواجہ بایزید بستانی کا فرماتے ہیں ابھی یہ پیدا نہیں ہوا، ابھی پیدا ہوگا آج سے کئی 100 سال بعد. بولے سبحان اللہ. ایک روایت پتا ہے کہ 30 سال بعد پیدا ہوگا، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. 30 سال بعد یہ علاقے میں پیدا ہوگا، لیکن خوشبو مجھے بھی سے آ رہی ہے. مریدوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو غیب کی بات کیسے معلوم ہو رہی ہے، ایسا نہیں پوچھا. انہوں نے پوچھا حضور اچھا تو ذرا یہ تو بتائیے وہ کب پیدا ہوگا، کون سے مہینے میں پیدا ہوگا، سن ہجری کیا ہوگی اور اس کا نام کیا ہوگا. نام تو پیدا ہونے کے بعد ماں باپ رکھتے ہیں نا، لیکن دیکھیے آپ مریدوں کا عقیدہ دیکھیں کہ اس دور کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے سب جانتے ہیں. یہ غلاموں کا ہی عالم تھا تو آقا کا عالم کیا ہوگا. جب مریدوں نے پوچھا تو خواجہ بایزید بستانی نے یہ نہیں کہا میں کیا جانوں بھائی وہ کب پیدا ہوگا کیا بیٹا کہ اللہ جانتا، نہیں، بلکہ آپ نے پیدا ہونے سے تاریخ بھی بتائی اور یہاں تک کہ ان کا نام بھی بتایا، اس کا نام ابو الحسن ہوگا. بولے محبت سے سبحان اللہ. خواجہ بایزید بستانی کے جو تاریخ دین بتائے تھے مریدوں نے لکھ لیا اور اسی تاریخ اسی دن کو جو ہے پیدا ہوئے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جب تک خواجہ بایزید بستانی تو پردہ فرما چکے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہا تو یہ میرا محبوب ہوگا، مزاروں سے ملتا کیا ہے. میں نے کہا دیکھو پھر ابو الحسن خرقانی ایک اسی خرقان سے بستان جایا کرتے تھے جو آج بھی جو ہے نا 60 یا 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بستان شہر کو جاتے خواجہ بایزید بستانی کی مزار کی زیارت کرتے. ہم جو مزارات میں جو بزرگوں کی زیارت کرنے جاتے ہیں نا، کبھی درگاہ دے کے چلے گئے فاتحہ دیتے یا خصوصاً جاتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، ہمیں بلایا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے علماء فرماتے ہیں عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں جن جن بزرگوں کی روح کے قریب آپ کی روح ہوا کرتی تھی تو دنیا میں اگر وہ بزرگ زندہ ہے ظاہری طور پر تب ضرور تمہاری ملاقات ہوگی، اگر وہ پردہ بھی فرما چکے تو ان کی خبر کی زیارت تم ضرور کرا کرو گے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری روح سرکار حسن بن احمد شہید کے ساتھ تھی. کبھی تو ہم سمجھاتی مانا نظر آ رہا ہے نا، جو بار بار آ جاتے ہیں، بار بار سرکار کے زیارت کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ آتے نہیں ہے، بلایا جاتا ہے کہ ہماری روح عالم ارواح سے ان سے کنزٹ لگتی ہے. یہ تاریخ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو خواجہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے ابو الحسن خرقانی جاتے اور زیارت کر کر پیٹ بتائے بغیر مزار کو پلٹ کر اپنے شہر تک آتے، بغیر پیٹ بتائے پلٹ کر آتے. یہ ادا دن کو سنا ایک بار مزار سے آواز آئی تھی ابو الحسن مانگنا کیا مانگتا ہے. خواجہ بایزید بستانی کی مزار سے آواز آئی تھی مانگنا کیا مانگتا ہے. کہا حضور بس رب کی معرفت دیتے اور مجھے حافظ قرآن بنا دیجیے. کہا ٹھیک ہے سورہ فاتحہ پڑھا بھی یہاں ہمارے مزار کے ٹھہر کر. ابو الحسن خرقانی وہاں مزار پر ٹھہر کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، گھر آنے سے پہلے پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ خواجہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ جو پردہ فرمانے کے بعد ان کے مرید زندہ شمدار. بولو دم مدار دم مدار. یہ کیوں کہا جاتا میں آپ کو بتاؤں گا. سید احمد بدیع الدین بھی ان کی صحبت میں رہے اور وہاں سے مرید بھی ہوئے، خلافت میں لی، پھر تو اور رنگ چڑھ گیا. پھر یہاں ماں سے اجازت دی کہ ماں آپ ایک کام کرے، کیونکہ آپ کے اور 2 بھائی بھی تھے، کہ یا تو آپ مجھے خدمت میں اپنے پاس رکھ لیجئے یا تو پھر آپ اپنا حق مجھ پر معاف کر دیجیے. والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، اپنا حق مجھ پر معاف کر دیجیے اور مجھے دین کی خدمت میں کرنے کی اجازت دے دیجیے. آپ کی ماں بھی بیٹی تھی امام حسن کی، انہوں نے دل و جان سے کہا کہ احمد میں نے اپنا تمام حق تم سے معاف کیا اور دل سے اجازت دیتی ہوں خوب دین کی خدمت کرنا، خوب دین کی خدمت کرنا. یہ اجازت لے کر سید احمد بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب 3ویں صدی اب آپ سیدھا پہنچے حرم شریف، مکہ پہنچے، وہاں سے مدینہ شریف پہنچے، وہاں سے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیضان لینے کے بعد قبر مبارک سے آواز آئی احمد. مدینہ منورہ میں حضور کے قبر مبارک سے آواز آئی احمد
اب یہاں سے تم فوراً آپ کے دادا مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجف چلے جاؤ اور وہاں سے فیض لے کر ہندوستان چلے جانا. آپ حضور کے حکم پر مدینہ منورہ سے نجف آئے. مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر کئی دن رہنے کے بعد وہاں سے مولا علی کا فیض لیے. وہاں سے لے کر اب آپ جو ہے ہندوستان آئے تو آپ وہ دور دیکھے. وہ آپ کی عمر تھی 40 سال. کتنی عمر؟ کتنی عمر؟ پیدا کب ہوئے تھے 242 ہجری میں. اور جب ہندوستان آ رہے تو عمر کتنی تھی؟ 40 سال. ٹھیک ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ جو ہے 300 ہجری کے قریب ہندوستان میں آئے. اچھا 300 ہجری کو میں نے پڑھ کر دیکھا بھائی. 300 ہجری کن کی کا دن ہے؟ تیسری صدی. یہ سمجھیے آپ 300 200 سال 250 سال کے بعد کی ایک تو یہ دور حضور کے دور سے بالکل قریب. لیکن حضور دنیا سے جا کر 300 سال ہوا. ایک تو یہ. اور ایسے دور میں تبلیغ کے لیے سید احمد بدیع الدین زندہ شمدار عراق سے آ رہے ہیں ہندوستان کی طرف. جہاز کے پانی کے جہاز کے ذریعے آ رہے ہیں. لیکن وہ دور بھی کیسا دور تھا ذرا ذہن میں رکھو. تیسری صدی کا دور. اس دور میں امام بخاری باحیات تھے. اس دور میں امام ترمذی باحیات تھے. اس دور میں امام ابو داؤد باحیات تھے. اس دور میں حضرت امام نسائی باحیات تھے. اس دور میں امام مسلم باحیات تھے. ایسے محدثین کا دور جو اپنے قلموں کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے تھے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں جہاں امام بخاری دین کی خدمت کر رہے ہیں, امام مسلم دین کی خدمت کر رہے ہیں, امام نسائی دین کی خدمت کر رہے ہیں, امام ترمذی دین کی خدمت کر رہے ہیں, ایسے دور میں زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قدموں کے ذریعے ہندوستان آ رہے ہیں. وہ قلم سے خدمت کر رہے تھے یا اپنے جسم سے دین کی خدمت کر رہے تھے؟ محبت سے سبحان اللہ. زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا ایسے دور میں زندہ شاہ مدار ہندوستان آئے ہیں جس دور میں بڑے بڑے محدثین کا دور, بڑے بڑے فقہاء کا دور, بڑے بڑے علماء کا دور, بڑے بڑے مشائخ کا دور ہے. لیکن ہندوستان جانے کے لیے اللہ کے رسول کی نگاہ جن کو منتخب کرتی ہے وہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ. اب ہندوستان تشریف لائے پانی کے جہاز کے ذریعے. تو جب قرآن میں کہتا ہے نا لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ محبت اور حکمت کے ساتھ. آپ جیسا ہی کشتی میں سوار ہوئے ہندوستان آنے کے لیے دیکھا کہ میرے ہولیے والا کوئی اور دوسرا ہے نہیں. آپ ہمیشہ اپنے چہرے پر پردہ لگا کر رکھتے تھے کیونکہ چہرے کی تپک ایسی تھی, چمک اتنی تھی کہ جو دیکھتا تو بس کلمہ ہی پڑھ لیتا. یہ آپ کی 40 سال کی عمر کی کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو. پھر آپ جب آ رہے تو آپ نے کشتی میں ہی بیٹھے بیٹھے تبلیغ کا کام شروع کیا. پیار سے سمجھایا, محبت سے سمجھایا, حکمت سے سمجھایا. جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کچھ لوگوں کو یہ برا لگا. انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ بندے کی وجہ سے شاید ہم اپنا مذہب چھوڑ سکتے ہیں, ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو. یہ غلط نیت دل میں سوچنا تھا. ایسا بہوار تالاب سمندر کے اندر ایسا طوفان جو یہ غلط نیت کر رہے تھے اسی کو ہوا نے اڑا کر ان کو غرق کر دیا اور سب کے سب ہلاک ہو کے تالاب سمندر کے اندر. زندہ شاہ مدار جب 300 ہجری کے قریب ہندوستان کے شہر جو ہے راجستھان کے قریب پہلا قدم رکھا. مولانا محمد سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کا ارے بھائی زندہ شاہ مدار کون ہے جن کے صحبت میں رہ کر جہانگیر اشرف مخدوم سمنانی نے فیض لیا. بولو نا سبحان اللہ. مخدوم اشرف سمنانی, آپ کہیں گے مخدوم اشرف سمنانی کافی 100 سال بعد پیدا ہوئے. میں نے کہا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر 700 سال کے قریب تھی. آپ کے سامنے غوث اعظم پیدا بھی اور ظاہری دنیا سے پردہ بھی فرمایا, غریب نواز پیدا بھی ہوئے اور ظاہری دنیا سے پردہ بھی فرمایا, لیکن آپ زندہ تھے, ظاہری دنیا میں بھی زندہ تھے. مخدوم سمنانی جیسا بزرگ زندہ شاہ مدار سے فیض لینے کے لیے آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. اور مخدوم سمنانی کو زندہ شاہ مدار نے خرقہ محبت عطا فرمائی تھی. بولو محبت, جن کے روزے پر
अरे जिनके आस्थानों पर बड़े बड़े बादशाह अदब से जाया करते थे, भी आप सुनेंगे कौन जिंदा शाहदार जिनकी सोहबत में ख्वाजा हिंदल वलीयत आए रसूल 3 दिन रहते हैं। वो भी आपको मैं बताऊंगा। हजरत जिंदा शाहदार रहमतुल्लाह अलैहि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब कदम रखते हैं, सैयद अहमद बदियुद्दीन जिंदा शाहदार जब कदम रखना था तो यहाँ के हालात को भांप गए। और अब देखिए दीन का दर्द कैसे होगा बुजुर्गों को। कहने लगे अगर मैं घर का सोचूंगा, खाने पीने का सोचूंगा, कपड़े बदला, इतनी देर में तो तबलीग के कई काम छूट जाए। फौरन दुआ की, या अल्लाह, अब देखिए, या अल्लाह कुछ ऐसा जरिया बना दे, ना भूख लगी हो, ना लिबास बदलने की जरूरत पड़ी हो। ये दुआ ही कर रहे थे। खज़र अलैहिस्सलाम उनको आए और बिल्कुल हवा में उड़ाकर रसूल पाक के पास खाने पर पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खास लिबास देकर फरमाया कि अहमद ये लिबास तन कर लो, जिंदगी भर ये मैला भी नहीं होगा ना उसको उतारने की जरूरत पड़ेगी। आप फिर फरमाते अहमद थोड़ी खीर सरकार ने पिलवाई, फरमा आज के बाद भूख भी खत्म हो गई। अरे ये तो फितरत है, भूख लगना, लिबास बदलना, लेकिन रब चाहता है कि इन आदतों को भी खत्म कर सकता है अपने महबूबों के लिए। आपने कहा ये रख लो। जिंदा शाहदार रहमतुल्लाह ताला अलैह को फिर खज़र सलाम हिंदुस्तान ला कर छोड़ देते। अब आप सारी जिंदगी एक लिबास पर है। क्यों सोचती है कि लिबास बदलने में कितने लोगों को तकलीफ में कर सकता एक, और खाना खाने की फिक्र। भाई जब हिंदुस्तान जैसे, ये तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके कई 100 साल बाद आते तब उस तकलीफ का काम ज्यादा हुआ, लेकिन यहाँ जिंदा शाहदार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, 7 मरतबा आपने हज भी किया। उस दौर में कोई सहूलत नहीं, या तो आप पैदल जाए या कश्ती के जाए, इस तरफ 7 मरतबा आपने हज भी किया, पूरे हिंदुस्तान का आपने दौरा किया। उलमा के नजदीक, इसके नजदीक आम मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों की बात नहीं कर, जो अकीदत में कहीं पर देखे छिल्ला बनाते नहीं, उलमा की तहकीक है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के छिलने की जगह मिलेगी तो सैयद अहमद जिंदा शाहदार रहमतुल्लाह ताला अलैह पे मिलेगी। 1500 के करीब यानी 1480 छिल्ले पूरे हिंदुस्तान भर में जिंदा शाहदार के मौजूद है। 1400 कितने? 1480 छिल्ले जिंदा शाहदार के है। एक छिल्ला अजमेर शरीफ में भी है, बिल्कुल अना सागर के सामने ऊपर पहाड़ी पर। जब वहां पर आप गए थे, आपकी उम्र 700 साल के करीब हुई, मैंने बताया। बहुत से पलक भी अगर ऐसे लटकते थे, कोई आता तो पलक उठाकर देखते थे। अरे बोलो सुभान अल्लाह। 40 साल की उम्र में कोई के चेहरे को तकता नहीं था। 40 साल की उम्र में कोई को चेहरे को तक नहीं सकता था, देखता था बस उसका दिल ही नरम पड़ जाता, वो कलमा पढ़ लेता। लेकिन सोचो कि जैसे जैसे अमर पढ़ते तजल्लियात इलाही किस तरह आपके जिस्म मुबारक पर वारिद होती रहती हो। हज़रत जिंदा शाहदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर आप बहुत जगह गए, कई जोगियों को कलमा पढ़ा। आप देखिए जब हिंदुस्तान आए तो कई साधु संत ऐसे कमाल के थे। आप देखिए यहाँ पर वो एक महीना, 2 महीने या 3 महीने ना खाते थे ना पीते थे, और सांस भी नहीं लेते थे। सांस भी नहीं लेते थे, इतना सांस रोककर बैठते थे। और लोग उनको देखकर मुतासिर होते और उनके करीब जाते, उनकी बातों को मानते। 3 महीने तो पता ना खा रहा है ना पी रहा है, सांस ले बैठा है, मर भी नहीं रहा। तो इतने मुतासिर होते कि लोग उसके मजहब को कबूल करते हैं। हजरत सैयद अहमद बदियुद्दीन जिंदा शाहदार ने यहाँ के लोगों की मिजाज को देखी तो कहा कि तुम लोग इस चीज को हक समझते हो, तो अगर तुम लोग, तुम्हारी सोच ये है, तुम्हारी मिजाज ये है, इसी चीज को तुम हक समझते हो, तो वो तो 3 महीने बैठता है, मैं साल भर बैठ कर बताऊंगा। इस तरह हजरत सैयद अहमद बदियुद्दीन जिंदा शाहदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां एक चिल्ला गाकर बैठे, साल गुजर गया, न खाना ना पानी, सांस रोके बैठे, और रब का जिक्र चल रहा है। तो लोग हैरान हुए, इस तरीके से आपने सांस यानी जिंदा शाहदार दमदार, ये तो दम रोक कर बैठना और अल्लाह के जरबे लगाना, ये करामात को देखकर एक नहीं, बड़े बड़े लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम को कबूल फरमाया है। अरे तो मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। आपके एक मुरीद है सैयद जमालुद्दीन जानिमन जन्नती रहमतुल्लाह, जिनका मज़ार राजस्थान में मौजूद है। जब आपके पीर मुर्शिद यानी आपके
پھر مرشید زندہ شاہ مدار نے اپنے مرید کو ایک جنگل میں بٹھایا تھا. وہاں کے سادھوؤں نے کہا یہ جنگل میں تو ہم برسوں سے تپسیا کر تم نہیں بیٹھ سکتے. کہا میں بیٹھوں گا. ان جوگیوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی بیٹھو ہم بھی بیٹھیں گے. جو آخری میں اٹھے گا وہ یا جنگل میں رہے گا اور اس کا مذہب حق سمجھا جائے گا. جانیمن جنتی زندہ شاہ مدار سے اجازت لے کر اسی جنگل میں بیٹھ جاتے ہیں. کوئی سادھو بھی کئی سادھو بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اندازہ کریں کہ ساتھ میں بیٹھنے والے جوگی تھے, سادھو تھے, غیر مذہب کے تھے, وہ لوگ 20 سال تک, کوئی 20 سال کے بعد اٹھا, کوئی بچے. دیکھیے آپ سادھو جوگیوں کے بارے میں طاقت ہوتی ہے پاور روحانی, لیکن کلمہ چھوڑ کر آپ کو تلاش کریں اسی منزل تک نہیں پہنچتے. ورنہ نفس کی خواہشات کو اگر آپ روک لینا تو روحانیت آپ کے اندر بھی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ آپ کے اندر بھی آتی ہے. لہذا اب جو ہے نا یہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید جب بیٹھے جادو وہ سادھو بھی بیٹھے, کوئی 15 سال کے بعد اٹھا, کوئی 20 سال کے بعد اٹھا, کوئی 30 سال کے بعد اٹھا. لیکن سید جمال الدین جانیمن جنتی جو زندہ شاہ مدار کے مرید تھے پورے 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں. جو مریدوں کا یہ ایسی کیفیت دیتے تو ان کے پیر کا عالم کیا ہوگا. پھر سارے ساتھوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اس سے آپ کو قبول فرمایا. یہ سانس روک کر بتانا کوئی اپنے لیے نہیں تھا کہ لوگ ہمارے ہاتھ پڑے, ہمارے پیر چومے, ہمارے ہاتھ چومے, ہماری جگہ دیا کرے. نہیں, اس کے ذریعے بھی کام اسلام کا تھا, اللہ رسول کی حقیقت بتانا تھا, تبلیغ کا کام کرتے تھے. حضرت سید احمد بدیع الدین کا چرچا جس علاقے میں جوڑ پور میں جاتے وہاں چرچا, اجمیر شریف میں جاتے وہاں چرچا, دہلی جاتے تو وہاں چرچا, پورے جس علاقے میں جاتے. ایک جگہ جوڑ پور میں آپ گئے ہوئے تھے, وہاں پر بہت آپ کا چرچا ہوا. ایک جوگی برسوں سے تپسیا کرتا تھا, اس نے کہا اچھا یہ ان کا ہم مذاق اڑائیں گے. کل لوہے کے چند دانے لیا اور اس میں پیلا کلر کیا کہ دیکھو اب میں یہ درویش کا مذاق کیسے اڑاتا ہوں, اور چند دانے لوہے کے لے کر سیدھا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس چلا گاہ پر جہاں آپ تشریف فرماتے, وہاں جا کر کہنے لگا حضور یہ چند چنے میں لایا ہوں, ملاقات کے لیے آیا ہوں, چند چنے ہیں اس کو کھا لیجیے. حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا یہ ہمارے روزے کا دن ہے. آپ جو ہے نا نفل روزے کثرت سے رہتے تھے, اور ایک دن روزہ رہنا ایک دن چھوڑنا, جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے. یہ بڑا نفس پر بڑا بوجھ نظر آتا ہے. روز روزے رکھنے سے عادت بن جاتی ہے, لیکن ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا, ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا, اس کو نفس کو بڑا تکلیف پہنچانا کام ہوتا ہے. یہ کام ہر کا نہیں ہے, جو واقعی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس پر عمل کر کے بتاتے ہیں. آپ اس روزے پر رہتے ہوئے تھے, آپ نے کہا ہم روزے نہیں رکھتے, لیکن آپ نے اس کے ہاتھ میں وہ تو چاہتا تھا وہ چبائے تو یہ تھا وہ نہوا, جو چبائیں گے تو ان کا مذاق بنائیں گے, لیکن آپ اس کے ہاتھ میں سے لیا اور لے کر اسی کی آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا زمین کھودی اور اس میں ڈالا. جیسے ہی اس میں ڈالنا تھا اسی وقت پیڑ نکلا, اس کو چنے بھی لگے. مولانا محمد سے سبحان اللہ, پیڑ بھی نکلا, چنے بھی اسی وقت لگے. اس جیتی جاتی کرامات کو دے کر جتنے سادھو آئے تھے آپ کو دھوکہ دینے کے, آپ کو مذاق بنانے کے لیے سب کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اس نعرے میں اچھا آپ دیکھیں, اور ایک اور چیز میں آپ کو کیفیت بتاتا ہوں. اگر آپ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ حضور کا نام لکھیں ایک پیپر پر, حضور کا نام لکھیں, اس کے بعد سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا نام لکھیں, اس کے بعد اپنا نام لکھیں. یہ ایک وظیفہ میں آپ کو سمجھے بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, پھر اس کا وہ فیض کے ذریعے جو نیت کے ساتھ آپ لکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندہ شاہ مدار کا سے اسی وقت فیض آنا محسوس کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی ایک ذہن میں رکھا. زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اجمیر شریف میں پہنچے, کیونکہ آپ کی عمر 500 سال کے اوپر ہو چکی تھی اور غریب نواز ہندوستان آ چکے تھے اور آپ کا فیض جاری تھا غریب نواز کا. اب اس وقت حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار اجمیر شریف کے قریب انا ساگر کے قریب جو ہے چلا گاؤں میں چلا کشی کرنے بیٹھے. غریب نواز کو معلوم ہوا خود ہند الولی طائے رسول خواجہ غریب نواز اٹھ کر اپنے خانقاہ سے نکل کر حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے, اور 3 دن تک
خواجہ فرید نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ شاہ مدار کی صحبت میں رہے. بولو سبحان اللہ. پھر وہاں سے پھر زندہ شاہ مدار نکلے, تبلیغ کا کام چلتا رہا, لوگ آتے رہے. آپ کیونکہ 7ویں حج میں آپ نے اپنے ساتھ 3 آپ نے شادی نہیں کی, نکاح نہیں کیا. آپ کی جو اولاد ہو 3 آپ کے بھتیجے تھے, جو بھائی کے بچے آپ لا چکے تھے ان کے شام سے, ان کی اولاد سے آج تک لوگ سجاد نشین بنتے آ رہے ہیں. لہٰذا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے ایک مرید پر نام ان کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے, مرید تھے وہ. دیکھو جو مرید اپنے پیر کے زیادہ قریب ہوتا ہے نا, تو وہ اپنے مرشد کی کیفیات کو جانتا ہے, مزاج کو زیادہ سمجھتا ہے. کس وقت مرشد کے اوپر تجلیات اترتی ہے یہ جو ہے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید وہ تاکتے رہتے تھے کہ جب تجلیات کی کیفیت آپ پر طاری ہو, ایسے موقع پر میں فوراً داخل ہو جاؤں آپ کے حجرے مبارک میں. آپ حجرے پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ کیفیت کے وقت شروع ہوا, جب شروع ہونا تھا کہ آپ اچانک آپ کے مرید داخل ہو گئے. آپ نے کہا کون ہے بے ادب, کون ہے بے ادب؟ آپ نے آواز دی مرشد میں ہی ہوں, آپ کا غلام. یقیناً یہ بے ادبی ہے, لیکن کیا کروں, وہ فیض لینا تھا. مزاج ایسی تھی کہ بس رہا نہیں گیا, داخل ہو گیا. بس غلام ہوا آپ کا آقا, فیض لینے کے لیے داخل ہو گیا. تو آپ نے فرمایا سلامتی سلامتی سلامتی. 3 بار جگلے کروانا تھا, ورنہ وہ کیفیت ایسی تھی جو آپ پر تجلیات رب کی طرف سے نازل ہو رہی تھی. اس کیفیت میں مرید کا سینہ پھٹ سکتا تھا, وہ تباہ ہو سکتا تھا, اسی میں ہلاک ہو سکتا تھا. لیکن زندہ شاہ مدار نے اپنی مرید کی عقیدت و محبت کو دے کر فرمایا, اس نور کو سلامتی 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 کہا. ادھر سینہ ادھر کشادہ ہو گیا. بولو محبت سے سبحان اللہ. حضرت سید احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب آپ کے چرچے ہونے لگے تو ایک جوگی جو بڑا خطرناک جوگی تھا, انہوں نے کہا یار یہ ان کے چرچے بہت ہندوستان میں سنے آ رہا ہے, جہاں جاتے لوگ کلمہ پڑھتے, لہٰذا اب میں ان کا امتحان لوں گا. وہ جوگی اپنے گھر سے نکلا اور جنگل سے جب زندہ شاہ مدار کی خانخواہ کی طرف جا رہا تھا, اس نے کہا اگر یہ سچے ہے نا, اب جوگی سوچ رہا ہے یہ سچے ہے نا, بولے ہاں, تو یہ کام جو جوگیاں جو ہوتا ہے بڑے بڑے بالی رنگ پہنے ہوتے نا, تو یہ کہنے لگا دل میں سن لیا اگر زندہ شاہ مدار سچے ہے تو یہ دونوں رنگ خود بخود زمین پر گر جانا, زمین کے اندر چلے جانا اور پیڑ نکل جانا اور پیڑوں کو پھل لگ جانا اور اس پھلوں کو میں کھاؤں گا. یہ دل میں سو ابھی جا رہا ہے راستے میں, لیکن کہا اگر زندہ شاہ مدار سچے تو یہ ہونا, یہ سوچ رہا تھا کان سے بالی نیچے گرے, زمین میں جیسے پیڑ نکلا اور ایک پیڑ کو لال کلر کے جامن لگے, ایک کو وائٹ کلر کے جامن لگے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اب اس نے لیا, کھایا تو بڑے میٹھے تھے. اب یہ کرامت دیکھ لی, آگے بڑا پیاس لگی. کہاں چاروں طرف تو جنگل ہی جنگل ہے, نہ آدمی ہے نہ آدمی کی ذات ہے, نہ انسان ہے نہ انسان کی ذات ہے. لہذا کوئی جنگل میں نہ کنواں ہے کچھ ہے. اگر زندہ شاہ مدار سچے ہے, اگر زندہ شاہ مدار سچے ہے تو اگر اسی وقت مجھے پانی ملنا چاہیے. یہ کہنا تھا, پیچھے سے ایک لمبا ہاتھ آیا جس میں ہاتھ میں پیالہ تھا پانی کا, لے پی لے. بولو سبحان اللہ. پیچھے سے جنگل میں سے ایک ہاتھ آیا, کہا پی لے. وہ لیا, پانی پی لیا, پہنچا خانخواہ میں, پہنچا زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگا حضور آپ کے پاس آیا ہو, جو امتحان لینا تھا لیا ہو, لیکن ابھی ایک باقی ہے. زندہ شاہ مدار نے کہا کیا باقی ہے؟ کھانا مانگا کھانا کھلایا, پانی مانگا پانی بھی پلایا ہو, اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ کہا حضور میں سانس روکنے میں ایکسپرٹ ہوں, اپنی سانس کو روک کر میں روح کو باہر, میں نے یہ عمل سیکھا ہے, اپنے روح کو باہر نکالتا ہوں, اور آج تک کوئی ایسا درویش مجھے نظر نہیں آیا جو میرے روح کو پکڑ سکے. کہا مجھے اب پکڑ کے بتائے تب مانوں. کہا لیٹ گیا اور لیٹ کر اپنی سانس کو روک کر, آج بھی دیکھیں آپ بولیں گے عقلی طور پر ایک بات سمجھا دو, عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ سانس کو روک کر کوئی 1 منٹ روک سکتا ہے, کوئی جو ہے کچھ سیکنڈ روک سکتا ہے, لیکن جو غوطہ خور ہوتے ہیں نا پانی میں وہ لوگ کئی منٹ تک سانس کو روک سکتے ہیں, اتنی کیپیسٹی ہو جاتی ہے. تو جو روحانی طور پر سانس روکنے والا بندہ تھا وہ گھنٹوں میں روک سکتے ہیں. زندہ شاہ مدار کے سامنے وہ جوگی لیٹ گیا, سانس کو روکا, اس کی روح نکلی. حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانیت اس کی روح کے پیچھے بھاگ رہے ہیں.
اس کی روح آگے، پیچھے زندہ شاہ مزار کی روحانیت، اس کی روح اور آگے، پیچھے زندہ شاہ مزار کی روحانیت، اس کی روح اور آگے. دیکھا جو گرے پلٹ کر جہاں میں جاتا ہوں مدار صاحب وہاں میرے پیچھے آ رہے ہیں. وہ ہوا میں جانے لگا، زندہ شاہ مدار بھی جو ہے اوپر جانے لگے. وہ اور اوپر گیا، مدار پاک اور اوپر جا رہے ہیں. وہ اور اوپر گیا، مدار پاک اور اوپر جا رہے ہیں. اس کی روح ایک مقام پر جا کر رک گئی، مدار پاک اس کے اوپر گئے اور ہاتھ میں چپل لے کر مارے چل واپس جسم میں، چل واپس جسم میں، چل واپس جسم میں، مارتے ہوئے لاتے ہیں. اور اچانک آنکھ کھول کر کہتا ہے بابا میری روح کو تو کوئی پکڑ نہیں سکا تھا، پکڑا آپ نے ہے، لائی ہاتھ میں پکڑ کر میں مسلمان ہوتا ہوں. سب مل کر بولے دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مدار. یہ میرے سرکار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات جس کے ذریعے سے کئی ہزاروں لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا. اور آپ جماعت الاولیٰ یہ جو مہینہ چلا ہے اس طرح 700 سال کی عمر کے قریب، کتنے سال؟ 700 سال کی عمر کے قریب آپ یو پی کے شہر مکن پور میں جہاں آپ کا مزار مبارک اسی حجرے میں آپ 17 ربیع جماعت الاولیٰ کو آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے. اور آپ کا مزار مبارک آج بھی یو پی کے شہر مکھن پور میں موجود ہے. اور جب کوئی خادموں کے علاوہ مزار کے پاس اتنی روحانیت ہے، ایسی کیفیت ہے کہ خادموں کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. اور خادم جو جاتا ہے مزار کے قریب غسل دینے کے لیے، خلاف بتانے کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے وہ 3 روزے رکھ کر جاتا ہے. جانے سے ایک دن پہلے ایک روزہ، جس دن غسل دینا جانا اس دن روزے کی حالت میں رہے، پھر غسل دے کر باہر ہے اس کے دوسرے دن کی بھی روزے کی حالت میں ہے، تب وہ اپنے جسم کے کیفیات کو سنبھال سکتا ہے. آج بھی سوائے قادم وہ بھی 3 روزے رکھ کر قریب جائے گا تب بازار کے چھیل سکتا ہے. یہ روحانیت ہے. لیکن عام آدمی آج سے ان کی دیوار تک آتا ہے، خواتین کو تو اجازت نہیں دیوار تک آنے کی بھی، ان کی احاطے کی دیوار کو عام آدمی چھیل سکتا ہے. اور خادم بھی جو ہے اس طرح روزے پاک کی زیارت کرتا ہے. زندہ شاہ مدار کو لے کر کے ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کے سلسلے کے بارے میں کہ کچھ کہتے ہیں کہ سلسلے مداری، جو آپ کے سلسلے میں مرید ہوتا ہے اس کو مداری کہتے ہیں نا، سلسلے مداری ختم ہو گیا ہے. لیکن میں نے بڑی تحقیق کی ہے، کیونکہ ایک واقعے کی طرف مجھے اشارہ کرنے کا وقت نہیں، میں 5 منٹ باقی رہے تو ہم ذکر بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو سلسلے مداری میرے مطابق، اور میں آپ کو بھی مریدوں کو بھی کہوں گا، جاری ہے. کیا ہے؟ جاری اور ساری ہے. آپ کا سلسلہ منقطع یعنی ٹوٹا نہیں ہے، آپ کا سلسلہ جاری ہے، آپ کا سلسلہ حق ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک آپ کے سلسلے کا فیض سب کو ملتے رہے گا. یہ تھی زندہ شاہ مدار دم مدار کے چند واقعات جو مختصر میں نے سنائے. کرامات تو بے شمار ہے. اگر آپ کے کرامات پڑھنا ہے تو دارالشکو جو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سگے بھائی ہے دارالشکو، اس نے کتاب لکھی سفینۃ الاولیاء دارالشکو نے، اور اس میں خود لکھتا ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا مزار ہے جن کی زیارت کے لیے شاہجہاں گیا، جن کی زیارت کے لیے اورنگزیب بار بار گیا، اور جو جہانگیر سمنانی کو خرقہ محبت عطا فرمائے. بڑے بڑے اولیاء جن کے مزار کے پاس جا کر دعائیں کرتے ہیں، جہاں سے فیض لیتے ہیں. دارالشکو کہتا ہے آج بھی دارالشکو کا دور پر اورنگزیب کے سگا بھائی تھا دارالشکو، اس اورنگزیب کا دور 300-400 سال پہلے بات، لیکن وہ دارالشکو کہتا ہے اس دور میں بھی آپ کے مزار پر عرس شریف کے لیے 6 سے 7 لاکھ آدمی آتے تھے. بولے محبت سے سن رہا کتنا مکھن پور کہا، آج تو کئی سہولت ہو گئے ٹرین کے پلین کے، لیکن وہاں مکھن پور میں دارالشکو اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھتا ہے کہ آج زندہ شاہ مدار پردہ فرما کر اتنے سال ہوا اور آج بھی 6 سے 7 لاکھ آدمی کا مجمع آپ کے عرس میں رہتا ہے. تو جب اس دور میں 300-400 سال پہلے 600-7 لاکھ ابھی اپنے مزار کے عرس مزار شریف پر عرس شریف کے لیے حاضری دیتے تھے، آج بھی لاکھوں کا مجمع زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حاضری دیتے جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ہمارے خانقاہ محبوب اولیاء کو دین کی 11ویں اور 12ویں ترقی عطا فرمائے. سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. دنیا میں رکھتے
ایمان کو رکھ میرے مولا، اور سرکار بتا زندہ شامدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہمارے خانقاہ محمود اولاد الدین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔